میں ہوں انا فاطمہ، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ فوکس نیوز۔ ناظرین، یک سال پہلے کابینہ کو بتایا جاتا ہے ہمارے پاس اپنی ضروریات سے زیادہ گندم ہے، فیصلہ ہوتا ہے گندم ایکسپورٹ کر دی جائے، گندم ایکسپورٹ ہو گئی، ایک سال بعد کابینہ کو بتایا جاتا ہے ہمارے پاس تو گندم تھی ہی کم، اوپر سے ہم نے ایکسپورٹ کر دی۔ اب گندم کی قلت، فیصلہ ہوتا ہے گندم امپورٹ کر لی جائے، گندم امپورٹ کر لی گئی۔ ایک سال پہلے کابینہ کو بتایا جاتا ہے ہمارے پاس ضروریات سے زیادہ چینی موجود ہے، فیصلہ ہوتا ہے چینی ایکسپورٹ کر دی جائے، چینی ایکسپورٹ ہو گئی۔ ایک سال بعد کابینہ کو بتایا جاتا ہے ہمارے پاس تو چینی پہلے ہی کم تھی، اوپر سے چینی ایکسپورٹ کر دی گئی ہے، اب چینی کی قلت امپورٹ کرنی پڑے گی، فیصلہ ہوتا ہے چینی امپورٹ کر لی جائے، چینی امپورٹ ہو گئی۔ ناظرین، ایک دن وزیر اعظم کو پتہ چلتا ہے کہ چینی گندم پر تو کابینہ کو غلط، جھوٹے، جعلی اعداد و شمار والی بریفنگ دی جاتی رہی ہے۔ حیران وزیر اعظم یہی بات بڑی ایمانداری سے اپنی کابینہ کو بتا دیتے ہیں، اب یہ غلط بریفنگ کیوں دی گئی، کس نے دی، ذمہ دار کون ہے، کیا سزا ملی، کچھ پتہ ہی نہیں۔ آگے آ جائیں، کپتان نے خود چینی ایکسپورٹ سبسڈی کی اجازت دی، رولا پڑا تو خود ہی تحقیقات کا حکم بھی دے دیا۔ گزرے 1.5 سال سے ملک میں انرجی کے حوالے سے نہ جانے کیا کیا نہ ہوا، LNG، فرانس آئل، گھپلے، بجلی، گیس بل اضافے، انرجی سیکٹر چوری، نجی بجلی گھر ڈاکے، لیکن کپتان نے ڈٹ کر اپنی انرجی پالیسیوں کا دفاع کیا۔ مگر ایک دن کپتان بولے مجھے تو 1.5 سال سے انرجی پر غلط بریف کیا جاتا رہا ہے۔ آگے آ جائیں، جس دن سپہر کو کپتان اسد عمر کو اپنے ساتھ بٹھا کر ان کی تعریفوں کے پل باندھتے رہے، اسی روز رات گئے ایک واٹس ایپ پر میسج کر کے اسد عمر کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، آگے آ جائیں، کوٹ لکھپت جیل کے قیدی شہباز شریف کو خود ہی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنانے کی منظوری دی۔ کچھ دن بعد خود ہی بولے جس شہباز شریف پر پبلک منی خرد برد کے الزامات، APAC کا چیئرمین بنانا منظوری سے مذاق ہوگا۔ آگے آ جائیں، 6.5 گھنٹے کابینہ اجلاس اور سب طرف سے چیک کرنے کے بعد خود ہی نواز شریف کو لندن جانے کی اجازت دے دی، اور 2 دن بعد خود ہی یہ کہہ دیا کہ نواز شریف دھوکے سے باہر گئے ہیں، جھوٹ بول کر باہر گئے ہیں۔ تحقیقات کی جائیں، آگے آ جائیں، ادویات سکینڈل، وزیر صحت عامر کیانی پر الزامات لگے، خود ہی وزارت لے لی، مگر کچھ عرصہ بعد خود ہی پارٹی کا سیکرٹری جنرل بھی بنا دیا۔ آگے آ جائیں، کپتان امریکہ گیا، وہاں اردوان مہاتیر محمد سے کہا اسلامی مملکت کانفرنس بلائے، ہماری مسلم دنیا کو فعال کرنا ہے۔ مہاتیر محمد نے کوالالمپور کانفرنس بلائی، کپتان پر سعودی دباؤ پڑا، کوالالمپور جانے سے انکار کر دیا، کچھ عرصے بعد ملیشیا گئے، وہاں کہہ دیا کوالالمپور کانفرنس میں آنا میری غلطی ہے، اگلی مرتبہ ضرور آؤں گا۔ ناظرین، آگے آ جائیں، کپتان نے اسد عمر کی جگہ حفیظ شیخ کو وزیر خزانہ چنا، بڑی تنقید ہوئی کہ یہ آپ کی پارٹی کی نظر میں امریکہ ایجنٹ ہے، یہ پرویز مشرف کے وزیر یا PP کے وزیر خزانہ یہ آزمائے ہوئے کچھ نہیں کر پائیں گے۔ کپتان نے کسی کی نہ سنی، حفیظ شیخ کے پیچھے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، 10 ٹویٹ فرمائی۔ حفیظ شیخ معاشی پالیسیوں کے حق میں ہر چوتھے دن اپنی معاشی ٹیم کی تعریف کی۔ سینٹ انتخابات آئے، حفیظ شیخ کو سینیٹر بنوانے کے لیے خود سینٹ انتخابی مہم کی کمان سنبھالی۔ حفیظ شیخ ہارے، یہ کپتان کے پاس گئے، بولے میں سینٹ انتخابات ہار گیا، میرا استعفیٰ قبول کریں۔ اب کپتان بولے نہیں، کام جاری رکھو، ملک و قوم کو تمہاری بہت ضرورت ہے، مگر 10-12 دن بعد حفیظ شیخ کو فارغ کر دیا گیا کہ جب خرابیوں کی ذمہ دار یہی ہے، الوداعی ملاقات نہ الوداعی چائے۔ آگے آ جائیں، بھارت سے کپاس خریدنے کی بات، 28 فروری سے کپتان کے علم میں رزاق داؤد کپتان سے ملے، معاملہ ڈسکس کیا، کپتان نے انہیں گرین سگنل دیا، رزاق داؤد معاملہ ECC میں لائے، اسد عمر نے اعتراض کیا، رزاق داؤد بولے کپتان سے پوچھ چکا ہوں، وہ گرین سگنل دے چکے ہیں۔ حماد اظہر بولے اگر کپتان گرین سگنل دے چکے ہیں تو سمری منظور، 26 مارچ کو بحیثیت انچارج تجارت وزیر عمران خان سمری کی منظوری دیں۔ ناظرین، 29 مارچ کو رزاق داؤد فیصلے کی تصدیق کریں، 31 مارچ کو ECC منظوری دی، اور 1 اپریل کو جب معاملہ وفاقی کابینہ میں پہنچے، شاہ محمود قریشی، شیخ رشید، فواد چودھری، شیری مزاری بھارت سے تجارت کی مخالفت کریں تو وزیر اعظم عمران خان بولے یہ کس نے ECC میں بھارت سے تجارت کی سمری منظور کی اور کون معاملہ وفاقی کابینہ میں لایا ہے؟ آپ کی منظوری سے ہی سب کچھ ہوا ہے، بولے جب تک بھارت اپنا 5 اگست کا کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کرنے کا فیصلہ واپس نہیں لیتا، بھارت کے ساتھ تجارت ہو ہی نہیں سکتی۔ مطلب بحیثیت وزیر تجارت عمران خان بھارت سے تجارت کے حق میں اور بحیثیت وزیر اعظم عمران خان تجارت کے مخالف۔ اب آگے آپ آ جائیں، ایک بار ڈالر بے قابو ہوا، اسد عمر بولے ہم وزیر اعظم کو بتا چکے ہیں، سب کچھ ان کے علم میں ہے۔ وزیر اعظم سے پوچھا گیا، بولے کسی نے بتایا ہی نہیں، میرے علم میں تو کچھ ہے ہی نہیں، نوٹس لے لیا ہے، تحقیقات کرواؤں گا۔ آگے آ جائیں،
आए रोज पेट्रोल डीजल बिजली गैस की कीमतें, ईसीसी काबीना, मतलब कप्तान खुद बढ़ाएं, मगर जब भी शोर मचे नोटिस ले लें, तहकीकात का ऐलान कर दें। ये चंद मिसालें, ऐसी 20वीं मिसालें और भी हैं। अब अगर ये मिसालें जहन में रखकर ये भी देखें कि क्यों वो जर्मनी जापान की सरहदें मिला देते हैं, नाजरीन, क्यों वो टैगोर के कौल को खलील जबरान का कौल बना देते हैं, क्यों वो असद मारूफ की नज़म को अल्लामा इकबाल की नज़म बना देते हैं, क्यों बाइवर, क्यों उनके 1 अरब दरख्त चीन में जाकर 5 अरब हो जाते हैं। तो सोचो, ये बनाना रिपब्लिक गवर्नेंस सर किसी परफॉर्मेंस फैसला या बात करके सोचा जाए, क्या कर दिया, क्या कह दिया, और आप इस बारे में क्या कहते हैं।